السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، روٹی انسان کو بد دعا کیوں دیتی ہے؟ بہت ہی پیارا فرمان ہے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اسلام میں کچھ نام رکھنا حرام ہے، یعنی ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ تو وہ کون کون سے نام ہیں جن کو رکھنا حرام ہے، تو یہ بھی ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو دوستو، بہت ہی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو درس اخلاق دے رہے تھے۔ اتنے میں کسی نے پوچھا، یا علی، زندگی میں مصیبت اور عذاب آنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، اے بندے خدا، اچانک سے عذاب آنے کی سب سے بڑی وجہ اللہ کے رزق کی بد دعا ہے۔ تو وہ شخص حیرت کے ساتھ کہنے لگا، یا علی، رزق کی بد دعا وہ کیسے؟ تو بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، جب انسان بچے ہوئے کھانے کو زمین پر پھینک دیتا ہے اور وہ اللہ کا رزق زمین پر کچلا جاتا ہے، تو اس وقت وہ رزق فریاد کرتا ہے کہ اللہ، تو نے مجھے اس انسان کے لیے پیدا کیا، لیکن انسان میری قدر سے ناواقف ہوتے ہوئے مجھے کچلتے جا رہا ہے۔ یاد رکھنا، جب بھی کھانا کھاؤ تو دسترخوان پر بچی ہوئی روٹی کھا لیا کرو، یا پھر اتنا ہی کھانا نکالا کرو جتنا تم اخیر تک ختم کر سکو، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ دسترخوان پر گری ہوئی روٹی جب انسان کھاتا ہے تو وہ روٹی انسان کے لیے شفا بن جاتی ہے، لیکن اگر چلتے وقت یہ دیکھو کہ زمین پر روٹی پڑی ہے اور وہ پیروں تلے کچلی جا رہی ہے، تو اللہ کا نام لے کر اس روٹی کو کسی ایسی جگہ پر رکھ دو جہاں پر وہ پیروں کے تلے کچلی نہ جائے اور اس کو اللہ کی مخلوق کیڑے مکوڑے کھا سکیں۔ اے شخص، اس عمل سے اللہ کا رزق تمہارے لیے دعا کرے گا، اور رزق کی گئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام میں کچھ نام رکھنا حرام ہے، یعنی ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ اگر آپ کے بھی ایسے نام ہیں تو فوراً بدلوا دیجئے، ورنہ ایسے نام والوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ناموں کے معنی دیکھا کرو، کیونکہ ناموں سے ہی بخشش ہوتی ہے۔ دوستو، انسان کی شخصیت پر اس کا نام بہت اثر کرتا ہے، اس لیے اپنے بچوں کے اچھے نام رکھنے چاہیے۔ دوستو، یہ جو نام ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اگر یہ نام آپ کے آس پاس یا پھر آپ کے گھر میں یا پھر کسی رشتہ دار کا یا پھر آپ کا خود کا بھی نام ہے تو اسے بدلوا لیجئے، ورنہ اس کے اوپر اس کا جس کا ایسا نام ہے اس کے اوپر عذاب نازل ہوتا رہے گا۔ کچھ لوگ اپنے بچوں کے نام احمد نبی، محمد نبی، رسول احمد، نبی احمد ایسے رکھ دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ نام نہیں رکھنے چاہیے، بلکہ اس کے بجائے غلام احمد، غلام نبی یا غلام رسول ایسے نام رکھ سکتے ہیں۔ غفور الدین نام رکھنا بھی غلط ہے، کیونکہ غفور کے معنی مٹا دینے والے کے ہوتے ہیں، اور دین کے معنی ہے دین، تو پورا معنی ہوا دین کو مٹا دینے والا، اس لیے نام بھی نہیں رکھنا چاہیے۔
اگر کسی کا بھی نام ایسا ہے تو فوراً بدلوا لیجئے۔ کچھ لوگوں کے نام اس قسم کے ہوتے ہیں جن میں اللہ کے مخصوص ناموں کے ساتھ عبد لگا ہوا ہوتا ہے، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرزاق، عبد الخالق۔ تو ان ناموں کو بغیر عبد لگائے جیسے رحمان، رزاق، خالق ایسے نہیں پکارنا چاہیے، بلکہ پورا نام ہی لے کر بولنا چاہیے۔ یاسین اور طٰہٰ یہ دونوں نام رکھنا بھی منع ہے۔ اگر کسی کے بھی یہ نام ہیں تو فوراً چینج کرا دیجئے، کیونکہ ان ناموں کے معنی معلوم نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے یہ اسماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں۔ بعض علماء نے اس کو اسماء الہیہ بھی کہا ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں 4 ایسے کاموں کے بارے میں جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ 4 کام کرنے کے بعد مٹی میں بھی ہاتھ ڈالو گے تو سونا بن جائے گی۔ تو دوستو، وہ 4 کام کون سے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 4 کام کر لو، اگر مٹی میں بھی ہاتھ ڈالو گے تو مٹی بھی سونا بن جائے گی۔ تو وہ 4 کام کون سے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلا کام صدقہ خیرات۔ جو آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے تو کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ دوستو، غریبوں کی مدد کرنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، اپنے مال کے حصے سے کسی مستحق کی مدد کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو کرنے سے انشاءاللہ ہر انسان کو ہر کام میں کامیابی ملتی ہے۔ اور دوستو، دوسرا کام ماں باپ کی فرما برداری کرنے سے، ماں باپ کی دعائیں لینے سے، والدین کی خدمت کرنے سے۔ اگر آپ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالو گے تو وہ بھی سونا بن جائے گی۔ ہر کام میں آپ کو کامیابی ملے گی، یعنی جو بھی آپ کا کام ہوگا وہ بن جائے گا۔ جہاں پر آپ کا کام نہیں بنتا ہوگا وہاں بھی آپ کا کام ضرور بن جائے گا۔ دوستو، ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے کبھی رد نہیں ہوتی۔ تیسرا کام استغفار کرنے سے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنے سے۔ جو آدمی استغفار کرتا ہے تو کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ دوستو، اللہ پاک سے ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، بے شک اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے۔ اور چوتھا کام نماز پڑھنے سے، اللہ پاک کو یاد کرنے سے۔ جو آدمی 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے تو کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ دوستو، نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کی برکت سے ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ وہ 4 کام ہیں جن کے کرنے سے آپ کو ہر کام میں کامیابی ملے گی۔ تو دوستو، آپ بھی ان 4 کاموں کا ضرور خیال کریں۔ 4 چیزیں چہرے کی رونق ختم کر دیتی ہیں۔ دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کی زندگی میں یہ 4 چیزیں آ جائیں گی تو اس کے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے، اس کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، اس کی زندگی سے خوشیاں جاتی رہتی ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آج کل کے دور میں چل رہا ہے کہ ہر انسان اپنے چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا چاہتا ہے اور بے سکونی سے نجات پانا چاہتا ہے، تو کیوں نہ آپ کو وہ باتیں بتائی جائیں کہ جن سے اگر آپ پرہیز کر لیں تو آپ کا چہرہ بھی رونق دار ہو جائے گا، یعنی آپ کے چہرے پر رونق آ جائے گی، خوبصورتی آ جائے گی، نور آ جائے گا اور آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں ملنی شروع ہو جائیں گی۔ دوستو، پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زنا کرنے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ عزت نہیں کرنا، یعنی جو انسان عزت نہیں کرتا اس کی خوشیاں جاتی رہتی ہیں۔ اس کا عزت کرنا چاہے کسی انسان کے معاملے میں ہو یا پھر روزی کے معاملے میں ہو، کسی بھی معاملے میں ہو، جو شخص عزت نہیں کرتا اس کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور فضول کسی بات پر بحث بنائے رکھنا اور کسی غلط کام کو بغیر کسی خوف کے ساتھ کرنا، یہ بھی خوشیوں کو ختم کر دیتا ہے اور چہرے کی رونق بھی ختم ہو جاتی ہے۔
دوستو اکثر لوگ جب کسی کام کو کرتے ہیں تو ان کے دل میں کسی کا بھی خوف پیدا نہیں ہوتا۔ ان کے لیے فرمایا گیا ہے کہ جو کوئی ان 4 چیزوں سے پرہیز کر لے اس کی خوشیاں بھی برقرار رہیں گی اور اس کے چہرے پر رونق بھی بنی رہے گی۔ لہٰذا اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی خوشیاں برقرار رہیں اور چہرے کی رونق بنی رہے تو وفاداری قائم کریں، کسی کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولیں، زندگی میں کبھی بھی کسی سے زنا نہ کریں، حرام کام نہ کریں۔ اگر ایسا ہوا تو آپ کے چہرے کی رونق جاتی رہے گی اور خوشیاں بھی جاتی رہیں گی۔ دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتانے جا رہے ہیں۔ جن لوگوں کے چہرے کی رونق ختم ہو چکی ہے، چہرے پر داغ دھبے آ چکے ہیں اور دیکھنے والوں کو ان کا چہرہ عجیب سا محسوس ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو آج ایک عمل بھی بتا رہے ہیں۔ یعنی دوستو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو ایک گلاس میں پانی لے لینا ہے اور اس میں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کو پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو اس پانی پر پھونک مار دینی ہے اور اس پانی کو آپ کو پی لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے چہرے پر رونق ہی رونق آ جائے گی اور خوشیاں بھی آ جائیں گی۔ دوستو یہ عمل آپ کو پاک اور صاف حالت میں ہی کرنا ہے، یعنی جو مرد اور عورت یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے پاک صاف اور باوضو ہو جائیں، اس کے بعد ہی یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ چہرے کی رونق برقرار رہے گی اور انشاءاللہ آپ کے پاس خوشیاں ہی خوشیاں